السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی میرا نام بابر ہے اور میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں۔ مجھے آپ سے کوشچن پوچھنا ہے کریئر کے حوالے سے۔ ابھی میں ایک کمپنی میں، یورپ بیس کمپنی ہے، اس میں کام کر رہا ہوں ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر۔ تو وہاں پہ میری پے کوئی $2000 پر منتھ ہے، اور ایٹ دا سملر ٹائم مجھے ایک اور آفر کمپنی سے ہے، یو ایس اے بیس۔ وہاں پہ مجھے وہ $5000 پر منتھ آفر کر رہے ہیں۔ تھنگ از کہ میں تھوڑا یہ کنفیوز ہوں۔ ابھی جو کرنٹ کمپنی میں یہ بہت فرینڈلی ہیں، اوپن سورس ٹیکنالوجیز فرینڈلی ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں اوپن سورس میں کنٹریبیوشن کرنے کے لیے، اور کوئی پیئر پریشرز نہیں ہے، مینیجرز بہت اچھے ہیں۔ مجھے لرننگ کے بہت بہت زیادہ موقع ہیں، میں کافی لرن کر رہا ہوں اس سے، اس پوزیشن سے۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو جو یو ایس اے والی آفر ہے 5K پر منتھ والی، اس میں بیسیکلی میں بھی لرننگ ہوگی، لیکن بیسیکلی وہ کارپوریٹ لیول کی جاب ہے، تو میں یہ لرننگ ادھر ایکسپیکٹ کر نہیں رہا۔ تو میں یہ تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ ناٹ جسٹ فار منی، کہ مطلب مجھے ادھر ہی اسٹے کرنا چاہیے یا ادھر موو کرنا چاہیے۔ میں بھی آئی ایم افریڈ کہ مجھے ادھر جو وہ یہ والی لرننگ نہیں ہوگی، یہ والا انوائرمنٹ نہیں ہوگا، پریشر میں بھی زیادہ ہو۔ بائی دا وے دونوں ریموٹ ہی پوزیشنز ہیں، بینیفٹس آلموسٹ سیم ہے، پے کا کافی فرق ہے۔ تو مجھے آپ اس میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ اگر آپ کو اور بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے وہ بھی بتا دیں، میں آپ کو بتانے میں بتا سکتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابر بھائی، میں نے آپ کا جو سوال ہے بہت غور سے سنا ہے، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ سوال مجھے اچھے سے اندازہ ہے۔ جو بھی آئی ٹی کے اندر چاہے کوئی فری لانسنگ کرتا ہے یا چاہے لوگ جاب کرتے ہیں، یہ سوال ہمیشہ ان کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ ہم نے جاب سوئچ کرنی ہے، شفٹ کرنی ہے، لرننگ کے ایشوز ہیں، بعض اوقات بیہیویئرل یا ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہوتا ہے۔ کرنٹلی آپ نے تو بتایا آپ کے ساتھ بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ ہے، آپ کو اوپن سورس میں بھی فورک کرنے دیا جاتا ہے، کنٹریبیوشن بھی کرتے رہتے ہیں آپ، اور ریلیکسیشن ہے آپ کو اس کام کے حوالے سے۔ لیکن صرف ظاہر سی بات ہے وہاں پہ 50% سے بھی زیادہ کا ایک جمپ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں زیادہ اس کو طویل نہیں کروں گا اس آنسر کو، لیکن کوشش کروں گا جو چھوٹا موٹا میرا 12 سال میں نے لائف میں جاب کی ہے مختلف جگہوں پہ، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ آلدو آئی ٹی میں نے جاب نہیں کی، میں نے کیریئر شروع ہی فری لانسنگ سے کیا تھا، بٹ اسٹل میں جو ہے نا کوشش یہ کروں گا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، ایکسپلوجر ہے، پلس جو میں نے آن لائن بزنس بھی کیا ہے اس کے بھی بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں آپ کی ایک ورتھ ہے، آپ کی ایک ویلیو ہے، اور بڑی بڑی کمپنی سے بھی آپ کو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں۔ میرے خیال سے یہ ایک ہنٹ ہے، یہ ایک آپ کے لیے ایک اشارہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ جو ہے نا ونڈرز کر سکتے ہیں۔ آپ صرف سیلری پیکج نہیں، آپ اس سے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو میں ویسے تو آپ کا جو سوال ہے اس کے پاس طرف میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور چیز بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو میرا ایک پرسیپشن ہے، جو میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے چیزوں کو لے کر کے چلنے کا، دیکھنے کا، اسپیشلی آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر، وہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں، اور پھر آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی آپ کی اسکل کس پروگرامنگ لینگویج میں ہے، کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، بٹ اسٹل کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ایک ڈیولپر ہیں، تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل ایسٹ بنائیں۔ اب وہ ایسٹ آپ کا ٹیکنالوجی کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ایز اے کوڈ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ اوپن سورس ہو، کلاؤڈ بیسڈ ہو، آن پریمیسز ہو، یا پھر آپ مارکیٹ پلیس میں اپنا کوئی پلیٹ فارم یا کوئی کوڈ جو ہے نا ڈپلوائے کریں، جیسے تھیم فارسٹ انواٹو کا ایک گروپ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مارکیٹ پلیسز اویلیبل ہیں۔ تو یہ یا اسٹارٹ اپ یا اپنا ڈیجیٹل پروڈکٹ، یہ بہت ضروری ہے آپ یہ بنائیں۔ جاب اچھی بات ہے، مارکیٹ میں آپ کی ویلیو لگے گی، آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا، ٹیمز، کولیبریشنز، کمپنیز، یہ سارے آفرز زندگی بھر چلتے رہتے ہیں، لیکن جتنا جلدی آپ اپنے کسی آئیڈیا پہ، اپنے کسی کانسیپٹ پہ کام کرنا شروع کریں گے، اتنا ہی ظاہر ہے پھر آپ کو ٹائم لگے گا اس کو گرو کرنے میں۔
آج جو ہمیں بڑی بڑی دنیا میں کمپنیز نظر آ رہی ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے. یہ 50 سال 60 سال پرانی کمپنیز، انہوں نے اسٹرگل کی ہے. آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے گیراجز میں بزنس شروع کیا. آج یہاں پہ ہمارے پاس بڑا اسپیس ہے، لیکن لوگ نہیں شروع کرتے. گھروں کے اندر رومز ہیں، بڑا مطلب فیسلٹیز ہیں، لیکن لوگ نہیں کرتے. آئی ایم ریئلی سوری، میں تھوڑا سا آف ٹاپک ہو رہا ہوں، بٹ میں اکثر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، اسپیشلی جو ڈیولپرز ہیں، ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ میرا کورلی اینڈ سوللی اس بات پہ میں بلیو رکھتا ہوں کہ آنے والے 15 سال 10 سال کے اندر پوری دنیا کو جو لوگ لیڈ کریں گے نا، وہ کوئی بزنس مین نہیں ہوگا، وہ کوئی کرپٹو کا ماہر نہیں ہوگا، وہ کوئی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ایجنٹ نہیں ہوگا، نہ وہ کوئی بلڈر ہوگا، نہ وہ انویسٹر ہوگا، نہ وہ کوئی بزنس مین ہوگا. وہ آپ جیسے، میرے جیسے چھوٹے موٹے لوگ جو ڈیولپمنٹ، کوڈنگ، پلیٹ فارمز، آئی ٹی اور ان سب چیزوں کے اندر کام کرتے ہیں. میں اس چیز پہ بہت ہی یقین سے میں بات کرتا ہوں. اس کی میں بہت زیادہ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں. میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ موٹیویشن فیل ہوگی، بٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیں، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ دنیا میں لیٹ سے کہ اسپین کے اندر ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اس نے بلینز انویسٹ کر کے یا ملینز انویسٹ کر کے ایک ہوٹل بنایا. سعودی میں کسی کے پاس بہت پیسہ تھا، اس نے وہاں پہ ریاض کے اندر لیٹ سے اسٹیٹ میں، وہاں پہ انہوں نے ایک ہوٹل بنایا. ملینز بلینز وہاں پہ کسی نے لگائے. پاکستان میں کسی نے ایک ہوٹل بنایا، کسی نے یورپ میں بنایا. ایک آدمی آتا ہے، ایک ڈیولپر آتا ہے، اور وہ ایک کوڈنگ کر کے ایک پلیٹ فارم بناتا ہے booking.com، اور دنیا بھر کے ہوٹل سارے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے. اب اس بندے نے نہ بلینز لگائے، نہ اس نے سیمنٹ خریدی، نہ اینٹیں لگائی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک پلیٹ فارم بنایا اور پوری دنیا کو اپنا محتاج بنا لیا. ایک ہوٹل کو نہیں، پوری دنیا کے ہوٹلز کو. آج دنیا والے ترستے ہیں کہ booking.com کے اوپر ان کا ہوٹل اپروو ہو جائے. تو یہ طاقت ہے. اوبویسلی اس میں مارکیٹنگ اور وہ بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، بٹ مین چیز جو ہے جہاں پہ سارا آپ کا بزنس چلتا ہے، سارے آپ کی جو کیا کہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ آپریشنس کی ہوں، چاہے وہ فائنینس کی ہوں، وہ ایک پلیٹ فارم ہے. اور پلیٹ فارم بنانے والے ٹیکنیکل لوگ ہیں. دنیا میں جتنے بھی آج کے دور میں آپ کو بڑے بڑے پلیٹ فارم نظر آتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی ڈیولپر نے ان کو کوڈ کیا، اور آج وہ اس لیول پہ اتنے سالوں کے بعد پہنچے. تو یہ تھوڑا سا میرا ایک موٹیویشن کا چورن تھا، اس کو ضرور کھائیے گا. یہ کہنا بہت ضروری ہے، یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ویسے تو میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. میری زیادہ تر پچھلے 8 سال کی جو جرنی رہی ہے وہ ساری بہت ہی زیادہ کلوزلی اسٹارٹ اپس، ٹیکنالوجی، پروگرامنگ، ان چیزوں کے قریب رہی ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کا جو مین کویسچن تھا اس کی طرف. میرا جو پرسنل سروے ہے، زیادہ تر لوگ کیوں شفٹ کرتے ہیں. میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا. اس ویڈیو کے اندر بتا رہا تھا، ایک شخص ایک سوال کر رہا تھا، اور ایک اور شخص تھا جو اس کے بارے میں اس کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ امپلائی ریٹینشن کیوں نہیں ہوتی ہے. مطلب کہ جو جاب ہولڈرز لوگ ہیں وہ رکتے کیوں نہیں ہیں، وہ کیوں چلے جاتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. تو اس بندے نے، وہ ایک انڈین تھا، کوئی موٹیویشن اسپیکر تھا، اس نے بڑے زبردست طریقے سے، بڑے بہترین انداز میں وہ ایکسپلین کیا. اس نے یہ بتایا کہ آج سے جو 2 جنریشن جو کہ آپ کے، اور آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا ہے جی، بٹ میری جو دادے کی جنریشن تھی لیٹ سے، وہ تھا انڈسٹریل ریولیوشن. اس میں یہ تھا کہ لوگ انڈسٹریز لگاتے تھے، فیکٹریز لگاتے تھے، اور اس میں باقی جو عام عوام تھی وہ جاب کے لیے جاتی تھی. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ہے نا وہاں پہ سروائیول کے لیے کام کرتے. سروائیول مطلب کھانا پینا اور بیسک زندگی کی بالکل بیسک کھانے پینے کے لیے لوگ محنت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ریولیوشنر آیا، انڈسٹریل ریولیوشن آیا. آئی ڈونٹ نو کیا ڈیٹ میں کب یہ آیا. لیٹ سے کہ میرے والد جو تھے ان کی جب سیکنڈ جنریشن آئی، تو اس کے بعد پھر چیزیں چلی گئی اسٹینڈرڈ کے اوپر. جتنی بھی دنیا کے اندر لیٹ سے کہ آج سے 50 سال پہلے جن لوگوں جو جاب کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، جو لیونگ کے لیے سروائیول وہ نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے اسٹینڈرڈ کے لیے کام. سروائیول ان کے جو دادا تھے وہ محنت کرتے تھے سروائیو کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے. انہوں نے جو بھی اپنے بچے آگے جس طرح بھی تھا انہوں نے ان کو بڑا کیا. آگے جو اگلی جنریشن آئی نا وہ اسٹینڈرڈ کے لیے آئی. اسٹینڈرڈ مطلب یہ ہے کہ پھر اے سی آیا 50 سال پہلے، ٹی وی آیا، گاڑی، گھر، فرنیچر، لگژریز، یہ ساری چیزیں لوگوں نے اسٹینڈرڈ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اور جو بیسک لائف تھی وہ سروائیول سے تو آگے آ چکی تھی. اب اسٹینڈرڈ بنا رہے تھے لوگ.
گھروں کے انفراسٹرکچر بن رہے تھے, روڈز کے انفراسٹرکچر تھے, ایکو سسٹم تھا, کمپنیز اور یہ ساری چیزیں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد میرے والی جنریشن آئی, مے بی اس میں آپ بھی کاؤنٹ ہوتے ہو, آئی ڈونٹ نو اگین ایگزیکٹلی واٹ از یور ایج, بٹ ہماری ایج کے اندر, ہمارے اس دور کے اندر کیا ہوتا ہے, جو سروائیول تھا وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے دادا کر چکے ہیں. جو سٹینڈرڈ تھا وہ بھی ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آل دو پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آتا ہے, بٹ اسٹل اسٹینڈرڈ یہاں پہ آپ کو گھر ملیں گے, آپ مختلف سوسائٹیز ہیں اس میں اسٹینڈرڈ ہر چیز کا بنا ہوا, اے سی اویلیبل ہے, گاڑیاں, وہ سارا کچھ ہے. آج کے دور میں جو لوگوں کو چاہیے نا جو چیز, وہ ہے کوالٹی آف لائف. ٹھیک ہے, لوگ کپڑے بھی لینے جاتے ہیں تو وہ کوالٹی دیکھتے ہیں, لیپ ٹاپ لینے جاتے ہیں کوالٹی دیکھتے ہیں, جاب دیکھنے جاتے ہیں کوالٹی دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے تو کئی لوگوں کو, اب یہاں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں, جو میں نے سنی تھی وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں سے اس سے آگے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو, جو میرا ایکسپیرینس ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا کہ لائف پارٹنر بھی جب سلیکٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوالٹیز کیا ہیں. جو اکثر تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے فیچرز کیا ہیں. تو حالانکہ انسان اس لیول تک آ چکا ہے کہ اب انسانوں کو بھی کوالٹیز, فیچرز, اسپیکس اور اس نظر میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب شادی ہوتی ہے اوبویسلی, جب رشتے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, اس کی زیادہ کوالٹیز ہیں, اس کی کم کوالٹیز ہیں. اس کے علاوہ آپ ویسے بھی دیکھ لیں, جو عام طور پہ ایک بچہ بھی کہیں پہ جاب پہ لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کو جو جاب لگی ہے, چاہے وہ انٹرنشپ ہے یا ایک پرماننٹ جاب ہے, تو اس جاب کے اندر اس کو کیا مہیا کیا گیا ہے, انوائرمنٹ کیسا دیا گیا, انوائرمنٹ کی کیا کوالٹی ہے, جو آفس ڈیسک ہے اس کی کیا کوالٹی ہے, مینیجر ہے یا جو بھی لک آفٹر کرتا ہے, ٹیم ورک, ٹیم لیڈ ہے یا سینئر پرسن جو بھی ہے, اس کی کیا کوالٹیز ہیں. ہر چیز میں کوالٹی. ایون کہ لوگ جب ماؤس بھی بائی کرنے جاتے ہیں لیپ ٹاپ کا تو اس کی بھی کوالٹی چیک کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا. تو یہ آج کا دور ہے, اور آج کے دور میں ہر انسان کوالٹی کے پیچھے جاتا ہے. اوبویسلی پاکستان میں دو نمبری بہت زیادہ ہے, دودھ سے لے کے, کھانوں سے لے کے, کپڑوں میں, ہر چیز میں 2 نمبری ہے. اور یہاں پہ کوالٹی کسی چیز کی دیکھنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ لیٹس کم بیک ٹو آور مین ٹاپک وچ از ٹیکنالوجی, پروگرامنگ, سیلری, جاب اور یہ کیریئر گروتھ. تو میرے بھائی یہ تو تھوڑا سا میں نے چاہا کہ میں آپ کو ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. سیکنڈ میں پھر میں نے آپ کو بتاتا جو ریولیوشن آیا ہیومن لائف کے اندر وہ کیسے آیا, جو میں نے سنا تھوڑا بہت, اور پھر آپ کا سوال کا جواب اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا ہو سکتا ہے. یہ تو دیکھیں میں یا کوئی بھی انسان آپ کو ایگزیکٹ تو جواب نہیں بتا سکتا کہ آپ کو آپ کی لائف کے اندر لیٹ سے کہ 2000 والی جاب چھوڑ دیں اور 5000 والی میں چلے جائیں. نہیں, اس میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں اوبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آپ کو جو نئی جاب ہے اس کے اندر اوبویسلی پریشر زیادہ ہوگا اور اس کا کلچر بڑا ڈیفرنٹ ہوگا, اور وہاں کی جو پرفارمنگ ہے یا جو پرفارمنس ہے آپ کی وہ بڑا میٹر کرے گی. ایگزیکٹلی جب آپ نیو جوائن کرتے ہیں کسی کمپنی کو تو آپ کا ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن, آپ کا اخلاق, پرفارمنس آپ کی کام کی, آپ کیا رزلٹ دیں رہے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور اوبویسلی نارملی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پریپریشن پیریڈ بھی ہوتا ہے. ایک پہلو تو یہ بھی ہے, لیکن ساتھ میں ایک پہلو یہ بھی ہے, کیا آنے والے دور کے نئے چیلنجز سے یا گروتھ کے چیلنجز سے ہم آگے بڑھیں ہی نہ, ہم سوچنا چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے اگر چیلنج آئے گا, پریشر آئے گا تو جو جہاں پہ میں ہوں مجھے یہاں پہ رہنا چاہیے. وہ سوچ بھی غلط ہے. فیصلہ اگین آپ کو کرنا ہے. میں آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں اوبویسلی مجھ سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں, اور آپ اس سچویشن میں ہو, آپ وہ ساری چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہو. لیکن اگین میرا یہ کام ہے میں مزید چیزوں کو واضح کر دوں اپنے ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر. تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس وائس کو یہاں پہ اینڈ کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ زیادہ غور کیا کریں. اوبویسلی آپ کرتے بھی ہوں گے, اور میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے جو لوگ جاب سوئچ کرتے ہیں نا, ان کے پاکستان میں تو پرائمری جو ریزن میں نے دیکھا ہے نا وہ پیسہ ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیکھنے کو نہیں مل رہا, یہ ایک کیا کہتے ہیں ٹاپ اپ کہہ لیں یا ایڈ آن کہہ لیں, اس طرح سے لوگ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو کہ جی سیکھنے کو, لرننگ ختم ہو گئی اس لیے جاب سوئچ کر رہے ہیں. اور کہیں گے کہ جی ہم 60,000 ہماری سیلری تھی پرانی کمپنی میں اور ہم نئی کمپنی ہمیں 40,000 دے رہی ہے اور ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. ہم نئی کمپنی کو اپروچ کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم 40,000 میں بھی کر لیں گے, بس ہمیں لرننگ ہونی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہیں, لیکن میجورٹی کی اگر میں بات کروں تو میجورٹی لوگ اس لیے سوئچ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ارننگ زیادہ چاہیے ہوتی ہے.
اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جس طرح سے پتہ ہے ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ، انفلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے، مہنگائی اور وہ سارے معاملات ہیں، اور ہر انسان کب تک وہ صرف سیکھتا ہی رہے گا. ہر کسی نے اپنی ویلیو، اپنا فائنانس، اپنی میرج، اپنا بہت ساری چیزیں لائف میں آگے لے کے چلنی ہوتی ہیں. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ غلط نہیں ہے. اور جہاں اگر ہم بات کریں کمپنیز کی، تو وہ بھی ان کا بھی ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. انہوں نے بھی جو لیٹ سے کہ اگر کوئی آپ کو $5,000 پے کر رہا ہے تو آبویسلی وہ آپ سے 15,000 یا 30,000 روپے ڈالر کمائیں گے. اگر آپ اتنی ورتھ ان کو ریٹرن نہیں کرو گے تو آپ ان کے کام کے نہیں ہو. اور اگین جس طرح میں نے کہا، پہلا 1 مہینہ یا آفیشلی بڑی کمپنیز کے اندر 3 منتھ کا جو پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی پھر پتہ چلتا ہے آگے آپ کو کنٹینیو انہوں نے کروانا بھی ہے کہ نہیں کروانا ہے. تو خلاصہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کی اگین جو مین پوائنٹ ہے پیسہ کا، ٹھیک ہے بہت میٹر کرتا ہے، لیکن جو مین پوائنٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا، کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بات سچ ہو نا تو یہ بہت مزے کی بات ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان اس لیے جاب چھوڑتا ہے کہ اس کی لرننگ رک گئی ہے نا، اور آگے وہ کسی اور اپرچونٹی پہ جا رہا ہے، چاہے وہ اپنے فائنانس کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے، اپنے پیسوں کو، سیلری کو، اپنی ورتھ کو کم کر کے آگے جا رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جو اس کی لرننگ ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی، وہ کور کر لے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جس جگہ پہ بھی رکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ کے لیٹ سے آپ بڑا فلیکسیبل ہیں، آپ ایزی ہیں، آپ بڑا اسموتھ لائف چل رہی ہے، جاب ٹائم پہ ہے، سیلری ٹائم پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی ایٹیٹیوڈ کا ایشو نہیں ہے، یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن یہ لائف ٹائم تو نہیں چل سکتا نا اوبیسلی. لیکن جتنے آپ کے لائف میں چیلنجز آئیں گے، جتنی چیزیں مشکل آپ کو آئیں گی، اتنا آپ کو کیا کہتے ہیں روٹین آپ کی بہتر ہوگی، اتنا آپ کے اندر پروفیشنلزم آئے گا، اتنی ورائٹی کا، اتنے ڈفرینٹ کلچرز کا پروفیشن آپ کے اندر آئے گا، اور وہ ساری چیزیں آبزرو کر کے آپ اوبیسلی مارکیٹ میں آپ کی ایک اور ورتھ بنے گی. تو اگر میں اس کو پرسنٹیج میں کہوں تو میرے خیال سے 70% آپ کو سوئچ کر جانا چاہیے، اگر میں اور اس کو کلیئر کرنا چاہوں، اور 30% آپ کو اسی کمپنی میں رہنا چاہیے جہاں پر آپ ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت لوگ اس وائس کو سننے کے بعد شاید اپنی اصلاح کر لیں گے. ایک بہت بڑی غلطی ہے یہاں پہ جو اکثر پاکستان میں لوگ کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جب پرانی جاب اپنی چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ کوئی بھی نیگوسیشن والا سین نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ بڑا ان پروفیشنل طریقے سے ہوتا ہے. یا بلیک میل کرتے ہیں، لیپ ٹاپ اٹھا لیں گے یا کمپنی کا ایسٹ اٹھا لیں گے اور پھر کہیں گے ہمیں اتنی سیلری دو، ہم کنٹینیو کریں گے، یا پھر بڑا ان پروفیشنل طریقے سے وہ کمپنی کو چھوڑیں گے. یہ مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اس طرح کے ایشوز رہتے ہیں، یہ ہمارے مطلب انکلوڈنگ میں، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ایشوز ہیں. ہم کام کو لے کے، آئی ٹی کو لے کے اتنے زیادہ پروفیشنل نہیں ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اگر آپ تھوڑا سا چہرے پہ اسمائل لے کے، آپ کے جو باس ہیں، جو سی ای او، جن کے ساتھ کرنٹلی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ایک ایسی بیٹھک کر لیں جس میں آپ کھل کے ان کو بتائیں کہ سر بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں میری اتنی ویلیو لگ چکی ہے اور میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں کہ میں موو کر جاؤں کہ میں نہ کروں، لیکن کیونکہ میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے، اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت فلیکسیبل فیل کیا، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، اور میں نے یہاں پہ بہت گرو کیا، میں نے یہاں پہ بہت سیکھا، جو سچی بات ہے، مکھن نہیں لگانا. میں نے یہاں پہ اتنا کچھ سیکھا ہے، میں نے اتنا کچھ گرو کیا ہے، اور میں نے اتنا کچھ یہاں سے حاصل کیا ہے، یہ سب آپ کے اس کلچر کی بدولت ہے. اور میں نے اوبویسلی میری بھی اس میں اسٹرگل، میری محنت ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ کو چھوڑوں، اس کلچر کو میں چھوڑوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا میں وہ نیو اپرچونٹی کو بھی چھوڑ دوں. تو کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ یہاں پہ ہی مجھے کچھ معاوضہ دے دیں، یا مزید مجھے میری ٹائمنگ تھوڑی بڑھا دیں، یا مجھے میرا پروجیکٹ چینج کر دیں، ایک اور سینئر کسی پروجیکٹ میں مجھے ایڈ کر دیں، تاکہ جو مارکیٹ مجھے ویلیو ورتھ دے رہی ہے میں اس کو بھی نہ فیل کروں کہ جی مجھے کم ورتھ میں اپنے آپ کو سیل کر رہا ہوں، اور پلس یہ بھی نہ ہو کہ میں آپ کو چھوڑ کے سوئچ کر جاؤں اور میں ایک نئی کمپنی میں، ایک نئے چیلنج میں چلا جاؤں. کیونکہ مین پرابلم تو آپ کو یہی ہے نا کہ آپ کی اگر مارکیٹ آپ کو زیادہ ویلیو دے رہی ہے تو آپ اس لیے پریشان ہیں کہ اس ویلیو کو آپ ایکسیپٹ کر کے ایک نیا چیلنج لیں یا نہ لیں. تو اگر ایگزسٹنٹ کمپنی میں آپ نیگوشیٹ کر لیں، لیکن پروفیشنل طریقے سے، وہ بلیک میلنگ اور وہ ایموشنل اور وہ چیزیں نہیں، بڑا مطلب طریقے کے ساتھ، آرام کے ساتھ، ریلیکس ایزی ہو کے، باس ہے، سی ای او ہے، جو بھی ہے، وہ جیسے بھی ریئیکٹ کرتا ہے، جس طرح بھی بات کرتا ہے، تو آپ چھوڑنے سے پہلے میرے خیال سے اگر ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا سیشن کر لیں اور ان کے ساتھ آپ ایکسپلین کر دیں، تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نیگوشیٹ کرتے ہیں جاب لیونگ سے پہلے تو آپ کی بات سن لی جاتی ہے. اگر آپ کام کے بندے، محنتی بندے، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی سی ای او
کوئی بھی ادارہ اپنے اچھے بندوں کو کسی بھی حال پہ نہیں ضائع کرتا اور نہ ان کو جانے دیتا ہے. تو یہ آپ ضرور کیجئے گا. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اگر وہاں پہ آپ کو لگتا ہے بات نہیں بنتی، لیٹس سے کہ اگر آپ کی ڈبل بھی سیلری ہو جاتی ہے، تو میرے خیال سے جس انوائرمنٹ میں آپ ایگزسٹنگ ابھی آپ کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کو یہ نہیں ہونے کہ کچھ پیسوں کے لیے کہ آپ پھر جاب کو سوئچ کر جائیں. یہ میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ایک کمپنی، ایک ٹیم ورک، ایک تھیم میں آنے کے لیے آپ کو 6 مہینے سے 1 سال لگتا ہے. اس کو سوئچ کرنا بڑا آسان ہے. تو وہ بار بار، اور جو انسان بار بار کمپنیز کو سوئچ کرتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں باقی سننے والوں کو، یہ اس کے کیریئر کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. جس سی وی کے اندر، بڑی کمپنیز کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے کس کمپنی میں کتنے سال لگائے ہیں. اگر 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد لوگ سوئچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی پروگریس نہیں ہے. مطلب ایز اے امپلائی اگر میں آپ کی ہسٹری کی بات کروں. اینڈ اگین اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈز آن یو. آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. میرا جو چھوٹا موٹا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو وہ کر لیں. آبویسلی سچویشن میں آپ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ساری چیزوں کو، لیکن میرا جو بھی ایکسپیرینس تھا اور جو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دیے ہیں. ہوپ فلی آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں جواب مل گیا ہوگا. اسی کے ساتھ جو میں نے سب سے پہلا پوائنٹ بولا تھا، اپنا اسٹارٹ اپ، اپنا آئیڈیا یا اپنا ٹیکنالوجی کا پلیٹ فارم، اس کے اوپر آپ ضرور کام کریں. کیونکہ اگر آج آپ کام کرنا شروع کریں گے تو اگلے 8 سے 10 سال آپ کو لگ جائیں گے ایک لیول پہ لے کے آنے کے لیے. تو دن میں 2-3 گھنٹے اس کے اوپر لگاتے رہیں. ایک ٹائم آئے گا آپ کی کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل ایسٹ بن چکی ہوگی، کوئی نہ کوئی آپ کا پروڈکٹ بن چکا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.